سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب۔ سیدی، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی، تو آپ کی خدمت میں جب بھی حاضری ہوئی تو الحمدللہ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ آپ کو میں بہت پرانا جانتا ہوں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میرا جو شعبہ ہے حکمت کا، اس میں ہمیں مریض کی نبض دیکھ کر مرض کو تشخیص کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ آپ مجھے عنایت فرمائیں کہ جس سے مرض کی تشخیص میں مجھے آسانی ہو جائے۔ اب میں نسخہ دوں تو میرے نام کے ساتھ حکیم لگ نہیں رہا، نہ مجھے بطور حکیم لوگ پرانا جانتے ہیں، میری لائن تو ہے نہیں ہے۔ مریض کی تشخیص، مرض کی پہچان شناخت، تو یہ نبض کا ایک اپنا ہے حساب کتاب، نباز کہلاتے ہیں۔ اب اس میں بھی بعض ماہر ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، بعض اندھیرے میں تیر مار دیتے ہوں گے کہ آپ کو پرانی قبض ہے، اب یہ دیکھ کر حکیم صاحب بتا دے، تو ہر دوسرا آدمی آپ کو ملے گا قبض والا، حکیم صاحب یار پہچان گئے، بتا دیا ہے۔ تو یہ تقریباً ہوتا ہے پرانی قبض۔ تو اس طرح کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں بعض تیر بھی مارتے ہوں گے، خیر اس طرح اندھیرے میں تیر مارنا جھوٹ، دھوکہ، گناہ کا کام ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ آپ تو پہلے تو بہت پرانے ہیں، اور آپ تو اس میں تھے نا اپنے مدرسۃ المدینہ میں۔ جی، مدرسہ المدینہ گودرا کالونی کا آپ نے 1991 میں افتتاح فرمایا تھا، اوہ، اور اس کا میں پہلا مدرس تھا۔ اللہ، اور میرے ساتھ برابر میں محمد عامر بھائی ہیں، یہ ہمارے شہید محمد عابد اتاری فیض مدینہ مسجد والے جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں محمد عامر بھائی، یہ اس کے پہلے بیچ کے پہلے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی دستار بندی بھی آپ نے کالے امام والے نشتر پارک میں فرمائی جی براؤن پہلے حافظ ہیں، پہلے اس پہلے بیچ میں یہ شامل تھے جن کی دستار بندی آپ نے نشتر پارک میں فرمائی، اللہ اللہ، اور ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے دستار بندی کرتے تھے۔ اچھا، واہ، اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ بیرون ممالک کا سفر کیا، وہاں پہ قرآن مجید سنایا، تراویح سنائی، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، دیگر ممالک میں۔ واہ، ایک طویل عرصے بیمار رہے ہیں، اللہ اللہ، 10-12 سال انہوں نے بڑی آزمائش میں اللہ گزارے۔ پاک شفا کامل عطا فرمائے۔ اب طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ حافظ صاحب کی داڑھی مجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے، داڑھی کے بارے میں کچھ شاید وضاحت فرمائیں گے آپ؟ داڑھی مکمل ہے میری۔ اچھا، بال جھڑ جاتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے؟ چھوٹی چھوٹی، تھوڑی سی
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مٹھی سے کم ہو. سیدی ان کو جو جلدی مرض ہوا تھا ہاں اس کی وجہ سے ان کے پورے جسم متاثر ہوا, پوری اسکن متاثر ہوئی. اللہ خیر. اور فیض مدینہ میں انہوں نے کافی عرصہ امامت کی, ماشاء اللہ. تو اسی عذر کی وجہ سے پھر انہوں نے 10 سال امامت کے بعد پھر چھوڑ دیا. اللہ کرم. عامر بھائی کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں. اللہ شفا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد علی ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کا رہائشی طالب علم ہوں. یا مرشدی, سوال یہ ہے کہ ہم دن رات مدرسۃ المدینہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں, پھر بھی شیطان اللعین ہمیں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس شیطان سے گناہوں کے خلاف جنگ کرنے کا کوئی آسان طریقہ ارشاد فرمائے. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میرے اساتذہ اور ناظم صاحب کے لیے دعا کی مدنی التجا ہے. شیطان سے جنگ تو کیا کریں گے, بس توبہ کرتا رہے بندہ. اگر گناہ ہو جائے سچی توبہ کرے اور عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ بچانے والا, اس کی رحمت بڑی ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے کہ میں تو بچ نہیں سکتا, گناہ ہوتے رہتے ہیں, بھلے شیطان پھر کھیلے. نہیں, بچتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہیں. 12 دینی کام ان میں جو آپ کے لیے ممکن ہو وہ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. صلو علی الحبیب جزاک اللہ خیر. محمد. محمد شعیب اتاری حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ اسلامی بھائی ساتھ ہیں, حاجی عبدالرزاق بھائی ہیں, حاجی محمد اشرف اتاری, محمد صدیق بھائی اور محمد شکیل بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, اور آپ سے خصوصی دعاؤں کے لیے عرض ہے. میرا ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ کیا ہم اپنی دکان پر جو اسلامی بھائی کام کرتے ہیں تو وہ اگر مستحق ہیں تو ہم تنخواہ کے علاوہ ان کو زکوٰۃ کی مد میں کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں بغیر بتائے؟ ان کو ہم یہ نہیں بتائیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی مد میں آپ کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں. بغیر بتائے ان کی معاونت کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. ان کو تنخواہ تو دے دی, جو اس دے ہے. تنخواہ دینے کے بعد اب اگر زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو گفٹ کہہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں. تحفہ, گفٹ, عیدی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عبد الباسط کاشان اتاری ہے اور میں یو کے سے تقریباً 8 سال بعد پاکستان آیا ہوں. ماشاء اللہ. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں 11 سال کا ہوں, تو 11 سال کے بچے کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے میری, وہ یہ ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. میرا اس کا بہت دل ہے. اچھی خواہش ہے, اور آپ کی اکیلے کی نہیں ہوگی, شاید اسے اوروں کی بھی ہو. بہت سو کی خواہش ہے. تو آپ کا بیٹا نماز کا ایسا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کا سرپرست جو والد, اس کو چاہیے کہ اس کو حکم کرے نماز پڑھنے کا. 10 سال کا ہو تو مزید طاقت بڑھ جاتی ہے اس میں. تو آپ تو 11 سال کے ہو گئے, وہ بھی انگریزی حساب سے, اور یہ ہے اسلامی حساب سے فرق ہوتا ہے, کچھ دن کا سال میں فرق آتا ہے. تو یوں آپ کو نماز تو پڑھنی چاہیے. اگرچہ واقعی اگر آپ 11 سال کے ہیں تو نماز فرض نہیں ہوئی ابھی, کہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے. لیکن آپ کو پکی ہو جائے نماز تو آپ کو بالغ ہوتے ہی کام آئے گا نا, کہ فرض بھی آپ اچھے انداز سے ادا کر پائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ آپ کو برکت دے. نماز نہ چھوڑا کریں. روزہ بھی رمضان کا اگر طاقت ہے تو رکھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی محمد احتشام اتاری, گھریلو صدقہ باکس, ڈسٹرکٹ ذمہ دار, ڈویژن لاہور سے.
میری اہل سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ اکثر گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، تو یا سیدی فرما دیں کہ ان کی ضد پر ان کی کون کون سی فرمائش جو ہے وہ مان لینی چاہیے، اور آپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت فرماتے ہیں یہ بھی فرمائیں۔ اب تک کون کون کی ضد آپ نے مانی ہے، ذرا اس کی لسٹ تو دے دیں، تو جو باقی بچ گئے اس پر غور کر لیا جائے۔ لسٹ یاد نہیں ہے؟ اگر بچہ آپ کا ہے اور ضد کرے گا ابو زلفیں رکھ لو، سنت ہے، مان لینی چاہیے یہ ضد۔ آمین آمین۔ ابو آپ سفید کرتے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اگر وہ ضد کرتا ہے تو مان لیجیے۔ آپ ہر وقت ماما پہنا کریں، ابو آپ کیا اتار کے رکھ دیتے ہیں، ماما ننگے سر بھی چل پڑتے ہیں، تو آپ یہ ضد بھی مان لینی چاہیے۔ تو یوں کچھ ضدیں ہو سکتی ہیں جو مان لینی چاہیے۔ لبیک۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میں بلوچستان سوئی دیرہ بکٹی سے آیا ہوں۔ میں مدرسۃ المدینہ نیو کراچی گودرا کالونی میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہوگا؟ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کئی اوراد ہیں، پوری ایک کتاب لکھی ہے، مکتبۃ المدینہ میں چھپتی ہے، المدینہ العلمیہ پر میں لکھی ہے، تو اس کو تو ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، جو طالب علم نہیں ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حافظہ کمزور تو جنرلی کچھ نہ کچھ سب کا ہوتا ہے، اس دور میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بدنگاہی کے اسباب چاروں طرف ہیں، پھر کھٹی چیزوں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کھٹی چیزیں بکثرت کھائی جاتی ہیں، ان سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارا جو سالن بنتا ہے بغیر املی کے کہاں بنتا ہے، املی تو ڈالی جاتی ہے اس میں، تو کھٹی چیزوں سے بلغم بڑھتا ہے، یہ بلغم جو ہے حافظے کو کھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بھیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ باپا سوال عرض یہ تھا کہ آپ کی مدینہ پاک میں حاضری کس عمر میں ہوئی اور اسباب کیسے بنے، اور ہم ایسا کیا عمل کریں کہ مدینہ پاک میں جلد حاضری ہو جائے؟ درود پاک بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے، پیسے بھی جمع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے کہ وہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو پیسے بھی جمع کرو تو اس سال کے جمع کرو تو آئندہ سال پتہ نہیں کتنے ہو جائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب تو اتنا مطلب ہے نا بڑھ گیا ہے، جس کو آقا بلاتے ہیں اسباب ہو ہی جاتے ہیں، جائر ہیں نا لوگ اتنا۔ میں نے آپ کو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ میاں بیوی گئے ہیں فلاں 25 لاکھ کے پیکج میں گئے، 50 لاکھ۔ اب جن کے پاس ہے وہ ڈھیر سارا لگا ہوا ہے، وہ چند روز کے لیے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ مہنگا پیکج تھوڑے دن کا ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ تو شاید 5-7 یا 8-10 دن کے لیے گئے ہوں گے وہ، 25 لاکھ روپے ایک کے، کراچی سے گئے، اور بھی گئے ہوں گے 2 کو میں جانتا ہوں، ایک کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کی امی کو لے کر گئے تھے۔ پارٹی ہے، غریب آدمی تو ظاہر ہے کہ آہیں بھر سکتا ہے، آہیں بھرنا بھی تو نہیں آتی نا یار، ہے نا کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو یہ بھی نہیں کرنا تھا نا۔ تو اللہ پاک اسباب کر دے۔ میں سن 80 میں میرے اسباب یوں ہوئے کہ میرے دوستوں نے جو تھا نا وہاں، وہی جو وہاں کام کرتے تھے، ان لوگوں نے کچھ آپس میں مل جل کر میری ترکیب بنا دی، بغیر بولے، بغیر مانگے، بغیر بولے، انہوں نے کوئی ٹکٹ وغیرہ بھیج دیا اور کوئی اس طرح کی ترکیب تھی۔ اس وقت تو اتنا، اس وقت ریال بھی 2.25 یا 2.5 روپے کا تھا، اب ریال بھی شاید 80 روپے کا ہو گیا، اتنا بڑھ گیا دام۔ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद सलीम अत्तारी बापा दादू से हाजिर हुए 8 दिन के लिए आपकी बारगाह में। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्जी है कि बापा जब हम पाकिस्तान से जाते हैं उम्रे के लिए या कोई भी पाकिस्तान से जाता है उम्रे के लिए तो हमने एहराम पहनना होता है, वो तो मतलब हमने नवाफिल पढ़ लिए तो ये उम्रा मतलब हम जाते हैं हरम पाक में तो उम्रा हो गया। अभी जब हम दूसरे उम्रे के लिए मस्जिद आयशा में जाते हैं तो हमें एहराम पहनना होता है। अभी एहराम के हालत में जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं मस्जिद आयशा तो कभी कभार मतलब ये होता है कि वक्त कम होता है, यानी कि ऐसे समझे कि मैंने असर नमाज नहीं पढ़ी है तो असर नमाज मुझे पहले मस्जिद आयशा में पढ़नी होती है और उसके बाद यानी जैसे मैंने असर नमाज पढ़ी और असर नमाज के बाद अभी इसका क्या हुक्म होगा कि मैं 2 रकात नफल यानी वक्त तो मकरूह शुरू हो गया है लेकिन मुझे 2 रकात नफल एहराम के पढ़ने हैं, अगर मैं पढ़ूंगा वो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं क्योंकि वक्त मकरूह शुरू हो गया है, अगर ना पढ़ूं तो क्या मेरा उम्रा हो जाएगा या नहीं, इस बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। एहराम के नफल जो है ये अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी एहराम की नियत हो सकती है और असर के फर्ज पढ़ने से पहले 2 नफल पढ़ ले मतलब एहराम की नियत से और फिर भले असर की नमाज के बाद नियत करे तो यूं भी तरकीब बन सकती है। और अगर फर्ज पढ़ लिए तो फिर आप नफल नहीं पढ़ सकते, एहराम के बगैर नफलों की ही नियत कर ली जाए। मसला तो ये है ना कि मैं एहराम पे कोई भी XYZ वो तो एहराम की नियत से गया है मस्जिद आयशा पहुंचा है, अगर वो नफल नहीं पढ़े ऐसे वापसी आए तो इसका क्या हुक्म, वो तो मतलब पूछा भी था मुझसे किसी ने तो मैंने तो ऐसे जवाब नहीं दिया। एहराम जब बांधेंगे तो उस वक्त जो नफिल हैं ये पढ़ने क्या ज़रूरी हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़े तो क्या उसका एहराम हो जाएगा? अच्छा, नफल अगर नहीं पढ़े एहराम के तो एहराम हो जाएगा। एहराम देखो एहराम किस तरह होता है, नफल पढ़े ना पढ़े नफल का ताल्लुक एहराम की नियत से नहीं है। किसी ने नफल पढ़ लिए, एहराम की चादरें भी लपेट ली और नफल पढ़ने के बाद आप नहीं नियत करता हो या फिर देखेंगे जैसे मिसाल के तौर पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो एहराम कब होता है, एहराम की चादरें जैसे लपेटी हैं और अब वो एहराम की नियत करना चाहता है तो इसका नियत करेगा एहराम की और इसके बाद जब तक लब्बैक या इसकी मिसल ना कह ले उसका एहराम शुरू नहीं होगा। अब बेटे वो समझने में इतनी देर लग रही है, आपके जो साइल मोहतरम है उनको समझाने में पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो ये मसला हल कैसे होगा। रफीकुल हरमैन में देख कर, ये मेरा मशवरा है, ये मसले लिखे हुए हैं रफीकुल हरमैन, आप देख कर उसको बताएं। अब ज़बानी बताएंगे क्योंकि हज के एहराम के मसाइल मुश्किल होते हैं ना, जिनको तजर्बा ही नहीं है तो उनके लिए तो वाकई बहुत दुश्वारी होगी। तो इनको या फिर और छोटे बाप के बन जाए और आप इनको बोल दें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये लो नंबर, करो फ़ोन और सुनो मसला इनसे। तो इसमें हाँ नहीं, आपकी बचत है, हम सभी की बचत है। मसलन ना समझ पड़ता हो तो हम पर कोई फ़र्ज वाजिब तो नहीं है ना कि हम उसको मतलब समझाएं। हम माजरत कर लें कि मेरे को नहीं आता, अब इसमें छोटे बाप का बनना तो पड़ता है, और मैं तो हूँ ही छोटे बाप का, तो बनूंगा कब, मैं तो नहीं आता होता तो भरे मदनी मुज़ाकरे में कहता तो लादरी मुझे नहीं मालूम, तो इससे कोई मतलब इज्जत में फर्क तो नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मसला ना आता और मना कर देना ये आधा इल्म है। इज्जत में अगर मिसाल को तो फर्क आता हो, हाँ लोग बोले अरे मौला नहीं तो लौड़ा मौला ना होकर इसको मसला नहीं आता, तब भी इज्जत अल्लाह के हाथ में। समझे, वक्ती तौर पर थोड़ा शर्मिंदगी तो हमारा ख्याल होता है, बेइज्जती नहीं होती। इसमें बेइज्जती होनी होती ना तो कभी के मेरी हो चुकी होती, मैंने तो 100 मसाइल में कहा कि मुझे नहीं आता है, मेरी तो बेइज्जती अभी तक तो नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो नहीं, हमारे बुजुर्गों का भी यही तरीका है, शरीयत का हुक्म भी यही है, नहीं आता तो मना कर दो कि नहीं आता। तो हमारे नफ्स की शरारत है कि हमारी इज्जत में फर्क आएगा, इज्जत में फर्क नहीं आता इससे। नहीं, इज्जत में अगर फर्क अगर आता भी है, बिलफर्ज आया इज्जत में फर्क, तब भी आखिरत के हवाले से यही बेहतर है कि बंदा यहाँ की इज्जत कुर्बान कर दे। नहीं, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ
کہ اس سے عزت میں فرق نہیں آتا. اگلا آدمی بلکہ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ سے متاثر ہوں گے کہ یار دیکھو اس میں تو عاجزی ہے, نہیں آتا تو اس نے منع کر دیا, بالکل ہمیں راستہ دکھا دیا, مسئلہ نہیں بتایا. بالکل لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے. ہر مسئلہ ہر ایک کو تھوڑی آتا ہے. بڑے سے بڑے مفتی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر مسئلہ نہیں بتاتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا, میری موجودگی میں 48 سوال کیے, 48 ان سے لوگوں نے سوالات کیے 48, تو صرف 16 سوالات کے جوابات انہوں نے دیے, 32 سوالات کے جوابات نہیں دیے. اور اتنے بڑے امام کہ لاکھوں لاکھ ان کے پیروکار, ان کے مقلدین آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے امام غزالی صاحب نے رحمت اللہ علیہ. تو نہیں آتا, منع کرنے سے عزت بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عادل اتاری, ضلع گجرانوالا, تحصیل نوشہرہ ورکا سے. پیارے مرشد, الحمدللہ تحصیل نوشہرہ ورکا سے 25 افراد یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے ہیں, کچھ 10 دن کے لیے, کچھ 12 دن کے لیے اور کچھ 1 ماہ کے لیے. ویلکم. جب ہم اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا. ایک پیٹرول پمپ پر ہم نے نماز کے لیے رکے تو وہاں پر کسی اسلامی نے کہا کہ جو 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے اور جو باقی افراد ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ انہوں نے 15 دن سے زائد رہنا ہے, لہٰذا یہ مسافر نہیں ہیں. تو ساتھ ایک اور اسلامی نے کہا نہیں, ابھی یہ مسافر ہیں, یہ وہاں پر پہنچیں گے, پہنچ کر پھر مقیم ہونے کی نیت کریں گے, لہٰذا ابھی یہ قصر پڑھیں گے. تو پھر سب نے قصر نماز ہی پڑھی. اب اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے کہ جو 1 ماہ کے لیے آئے تو کیا دوران سفر راستے میں بھی قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ اللہ بیچاروں کا کیا بنا ہوگا یار, اسے کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اللہ پاک کرم. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کا سفر ہو, اس کی آبادی سے نکلنے کے بعد یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے, اپنے گھر سے نہیں. یہ ہے اس کا, باہر نکلنے سے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. تو پہلے سے نیت ہے مثال کے طور پہ کہ کراچی سے میں حیدرآباد جا رہا ہوں, 150 یا 250 کلومیٹر پر حیدرآباد یہاں سے ہے. آپ کو حیدرآباد کے لیے نکلا اور اتنے لمبے فاصلے کے لیے نکلا ہے, تو اب اپنی آبادی سے جیسے ہی باہر ہوگا, کراچی کی آبادی سے جیسے یہ باہر ہو گیا, اب کراچی کی آبادی جس راستے سے گھر گیا اس راستے کی مانی جائے گی کہ کہیں سے لمبی ہے کراچی کی آبادی, کہیں سے کچھ شارٹ ہے, مختلف سمتیں ہوتی ہیں نا شہر کی. تو اب جہاں سے جا رہا ہے تو آبادی وہاں سے ختم ہو گئی. اب یہ قصر پڑے گا چاہے 15 دن کی نیت ہے یا نہیں ہے. اور جب حیدرآباد پہنچ گئے, اس کی آبادی میں داخل ہوئے اور نیت پہلے سے یہ کی بھی تھی کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا وہاں پر, تو اب یہ پوری پڑے گا. اور اگر کم کی نیت ہے تو قصر پڑے گا. وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت تھی تو یہ وہاں قصر پڑے گا. اسی طرح وہاں سے لوٹتے وقت بھی جی ہاں راستہ جو ہے نا اس میں قصر پڑے گا. جب یہاں پر عالمی مدنی مرکز پہنچے تو یہاں پر تو آ کر با جماعت نماز پڑھنی, وہ تو پوری پڑھیں گے. وہ پھر اس کے ضمنی مسائل تو اور بھی لکھے انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مقیم کے پیچھے مسافر پوری پڑے گا. علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, اور جو سفر پہ جا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ یہ سفر کے مسئلے اس کو معلوم. فرض علوم کا جو ہوتا ہے نا کہ اپنی ضرورت کے مسائل جاننا فرض ہے, تو یہ بھی جاننا. مدنی قافلے جو اس طرح سفر کرتے ہیں نا, شرعی سفر جن کا ہوتا ہے تو شرعی سفر کہتے ہیں, جو میں نے تفصیل بتائی, تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے. نمازوں کیا کرے گا پھر یہ وہ مفت کے مفتی جو مل جاتے ہیں, مفتی اور چیز ہوتا ہے مفتی, اور اپنے فتوے جھاڑتے ہیں جھوٹے سچے, اور پھر یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں, خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. حرام ہے حرام اس طرح بغیر معلومات کے مسئلے بتانا اپنی اٹکل سے. گناہ گار ہے, اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے. پتہ نہیں اس کی وجہ سے بیچاروں کی کتنی نمازیں برباد ہو گئی ہیں. اچھا میرے سنت, اب تک جو یہ نمازیں پڑھی جنہوں نے یہ راستے میں پوری, ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟
गुनाहगार तो होंगे कि वो है ना, हर जगह जहालत उज़्र नहीं होती, सीखा क्यों नहीं, सीखना जरूरी है ना, और जानते नहीं थे तो किसी जानने वाले से पूछा क्यों नहीं। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये आयत कुरानी है। और तो तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। जानने वालों से मुराद ये हमारे आम मुबल्लिगीन नहीं है, बल्कि उलमा से क्यों नहीं पूछा। जी दुरुस्त मसला तो उसी में बयान कर दिया था एक इस्लाम भाई ने कि अभी आप रास्ते में हैं, सफर में हैं, आप जब पहुंचेंगे तो पहुंचकर वहां पर मुकीम होने की नियत करेंगे, फिर आप वहां अच्छा किसी ने बयान कर दिया, दुरुस्त कर दिया था मसला, फिर सब ने कसर ही अदा की। फिर अगर बिलफर्ज किसी ने पूरी पढ़ भी ली तो तौबा भी करेगा और इसको दोबारा पढ़ेगा भी। दोबारा पढ़ना इसका वाजिब है। अगर ये 2 की जगह 4 पढ़ी है मुसाफिर ने, हाँ मुकीम ने अगर 4 की जगह 2 पढ़ी है, तब तो इसकी नमाज हुई नहीं, फिर तो फर्ज दोबारा फर्ज होगा। अगर टाइम निकल गया तो कज़ा हो जाएगी। 4 की जगह 2 पढ़ ली मुकीम ने, इसकी तो नमाज गई वो 2 वाली। तो सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे सोने मुर्शिद की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। सरकार मेरा ताल्लुक पंजाब ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 110 ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। 110 ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕੇ ਦੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਅਹਿਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। दूसरे मुल्कों वाले का ही मसला नहीं है, ये हमारे यहाँ भी घर घर की कहानी है। देवर भाभी में पर्दा कहाँ है, कहाँ करते? तो हदीस पाक में फरमाया कि देवर मौत है। देवर भाभी का पर्दा भी फर्ज है, जेठ भाभी का पर्दा भी फर्ज है। देवर जो होता है वो शोहर का छोटा भाई, और शोहर के बड़े भाई को बोलते जेठ। अब पता नहीं पंजाबी विच क्या बोलते हैं, इंजी बोलते हैं, जेठ बोलते हैं। अच्छा, तो जेठ और देवर नाल औरत दा पर्दा है। बेपर्दगी करेगी तो गुनाहगार होगी। देवर और जेठ बेपर्दगी करेंगे वो भी गुनाहगार होंगे। तो दोनों नू चाहिए है कि पर्दा करें, शरई पर्दा जेड़ा इस्लामी पर्दा हो करें। अल्लाह सानू गुनाह तो बचावे। मेरा नाम खुबैब अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा का तालिब इल्म हूँ। पापा जान, आपसे मेरा सवाल है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इस पर काबू कैसे करूँ? इस पर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। हाँ, गुस्सा तो बेटे बस बहुत सौ को आ रहा होता है। बच्चों, एक दिन के बच्चे को भी आता है गुस्सा, यूँ देखा जाए तो छोटा बच्चा भी। भूख लगेगी दूध के लिए, ये रोता है तो हो सकता है बाज़ गुस्से में रोता हो, माँ दूध क्यों नहीं पिलाती, बोल नहीं सकता ही। तो जब बेटे गुस्सा आए तो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा है तो जमीन से चिपट जाए, एक इलाज ये है। गुस्सा आए तो वुजू कर ले, कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। शैतान आग है, राख को पानी बुझाता है। इस तरह भी इंशाअल्लाह गुस्से में काबू आएगा। या जिस पर गुस्सा आया उसकी तरफ से हट जाए, यूं भी हो सकता है कि गुस्से पर काबू आए। गुस्से के बाद अल्लाह पाक के गज़ब को याद करे कि मैं इस बंदे पर गुस्सा करके इसको ये नहीं यूँ सोचता हूँ कि मैं इसको मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो अगर मेरा रब मुझसे नाराज होकर गज़बनाक हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। अल्लाह पाक गुस्से से निजात बख्शे।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अदील अहमद, ज़िला ननकाना, पंजाब से। सवाल यह है कि क्या मस्जिद के अंदर कंघी करनी जायज़ है? क्योंकि यहाँ फैज़ान मदीना में आकर इस्लामी भाई नहाते हैं और मस्जिद में आकर कंघी वगैरह करते हैं और काफ़ी बाल जो है ना वो नीचे गिरते हैं, और मैंने एक शापर में इकट्ठे भी किए हैं, और एक बंदा कितने को इकट्ठे कर सकता है? तो जितना हो सका मैंने किया है। तो इसका जवाब इरशाद फरमा दें, हमारी रहनुमाई फरमा दें। वाकई मस्जिद में कंघा करना मुतलकन कोई गुनाह का काम नहीं है, लेकिन ये कि एहतियात हो नहीं पाती, बाल गिरते हैं, तो इसलिए वो मस्जिद में कंघा करने के बजाय वजू खाने ही पर कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि वजू खाने पर भीड़ लगी हुई है और आप वजू के बाद सीट पे बैठे हुए कंघा कर रहे हैं, थोड़ा हटके वहाँ कंघा कर दें। मस्जिद के अंदर देख, जैसे इन्होंने बताया कि वो बाल गिरते हैं, जमा भी किए इन्होंने, तो इस तरह मस्जिद में गंद कचरा करना ये सही नहीं है। क्या मस्जिद में बाल गिरने से मस्जिद को दर्द होता है? वो तो जज्बुल कुलूब के हवाले से लिखा है अपने फैज़ान रमज़ान के एहतिकाफ के बाब में कि मस्जिद में एक ज़र्रा भी कोई गिरा है तो इससे मस्जिद को इतनी तकलीफ होती है जैसे आँख में कोई ज़र्रा जाने से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये